پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ آج دوستو ہم آپ کی خدمت میں نماز کے بارے میں چند احادیث پیش کریں گے۔ اولی پرسش نماز بود روز محشر کے جاں گداز بود، یعنی حشر کے میدان میں سب سے پہلی جو پوچھ ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، اس میں نماز کا سوال ہوگا۔ تو اس بارے میں صحیح نسائی میں حدیث نمبر 468 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، اور ظاہر ہے اس لیے نماز بے حد ضروری عمل ہے اسلام کا، کیونکہ ایمان کے بعد کوئی عمل فرض ہوا ہے تو وہ نماز ہے، چنانچہ نماز کی تمام فرائض پر فوقیت ہے۔ گو کہ باقی کے فرائض پر عمل کرنا بھی اسلام کا ہی پہلو ہے اور وہ کرنا ہی ہوگا۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے، اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ یعنی نماز کو اسی طرح پڑھنی ہے، اسی حیت سے پڑھنی ہے اور اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے جیسا بتایا گیا ہے، ورنہ نماز کی خرابی دوسرے اعمال میں بگاڑ پیدا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی فرق محسوس کرانے والا عمل ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو وادی سقر کہتے ہیں، تو نماز کا ترک کرنے والا وادی سقر میں داخل ہوگا، جو بہت خطرناک وادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایسی نماز جیسی اللہ کو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی دعا کے معاون ہیں ڈاکٹر منور عالم صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل کل آپ کی خدمت میں پھر نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنے والدین اور سراؤنڈنگز کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ نگہبان۔